کئی ہیرے زیورات لے کر آتے ہیں، کئی جو ہے وہ طرح طرح کے قیمتی جو ہے تحائف لے کر آتے ہیں، کئی دیگیں چڑھاتے ہیں، لیکن آج ایسے نذرانے کی شکر گزاری کی جاتی ہے، ایسی بلاہٹ کی شکر گزاری کی جاتی ہے جو کہ دنیا کے خزانوں میں سے نہیں ہے۔ وہ آج بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہو؟ اور جب اپنے مبشر کو بیچتا ہے، اپنے راہب کو بیچتا ہے یا راہبہ کو بیچتا ہے، اگر قبول نہیں کیا گیا تو صرف وہاں پہ اپنے پاؤں کی گرد ہی چھاڑ دینا، تاکہ اس پہ گواہی ہو۔ جس طرح آدم جب گناہ میں گرا تو خدا نے اس سے کہا کہ اے انسان تو کھا کر خاکی میں لوٹ جائے گا۔ اکثر ہم سکول میں گاتے ہیں، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ آج کے پاک کلام اور اس زبور کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسی شادمانی ہے، خوشی ہے جو کہ عام خوشی نہیں ہے، بلکہ بلاہٹ کی شادمانی ہے، بلاہٹ کی خوشی ہے کہ ہم سب جو ہے آج ایک بلاہٹ کے لیے خدا کی حضوری میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج کے کلام مقدس کی روح سے آج کی اس عبادت کے دو بڑے مقاصد ہیں کہ بلاہٹ کی شادمانی اور خدا کی شکر گزاری، کیونکہ خدا نے ہماری اس کلیسیا میں 4 بہنوں کو یہ برکت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے خدا کے لیے وقف کر سکے، اور آج وہ شکر گزاری کریں۔ کلام مقدس کی روح سے دیکھا جائے اور دنیا کی تاریخ میں بھی دیکھا جائے کہ جب سے یہ کلام ہے، کلام کی روح سے دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری دنیا میں سب سے پہلے کون سا انسان کرتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا انسان ہے جس نے شکر گزاری کی اور خدا نے اس کی شکر گزاری کو قبول کیا۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ 2 بھائی تھے، 2 بھائی تھے، ایک کا نام قائن ہے اور دوسرے کا نام ہابل ہے۔ اور جب ہابل خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتا ہے، جو کہ اپنی موٹی بھیڑوں میں سے اور اپنی پلے ہوئے جو ہے جانوروں میں سے سب سے اچھا برا لیتا ہے اور خدا کی حضوری میں گزرانتا ہے، اور جب خدا کی حضوری میں وہ نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی سوچ جو ہے وہ کیسی ہے، اس کا دل جو ہے وہ کیسے دھڑکتا ہے کہ خدا نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے بہت سی رحمتیں عطا کی ہیں، فضائل عطا کیے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہوئے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتا ہے کہ اے خداوند تیرے ہی دیے میں سے میں تیرے مصباح پہ تیرے سامنے جو ہے شکر گزاری گزارتا ہوں، اور خدا اس کی شکر گزاری کو قبول کرتا ہے۔ خدا اس کی شکر گزاری کو قبول کرتے ہوئے برکت دیتا ہے، اور جو نعمتیں خدا اسے عطا کرتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسی کا بھائی جو ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ بھی شکر گزاری کرتا ہے، اور وہ کیا سوچتا ہے کہ جو کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ اپنی سبزیوں میں سے خدا کی حضوری میں لے کر آتا ہے، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ سارا دن تو محنت میں نے کی، سارا دن پسینہ جو ہے میں نے بہایا، سارا دن دھوپ جو ہے میں نے برداشت کی، خدا پہ اس میں کیا کام ہے؟ اور شکر گزاری پر میرے بھائی نے کیا ہے میں بھی کرتا ہوں، اور وہ خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتا ہے، اور خدا اس کی شکر گزاری کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا دلوں کا اور دلوں کا جاننے والا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے، اور جب دعا جو ہے دل سے ہوتی ہے، شکر گزاری دل سے ہوتی ہے، اور خدا اس شکر گزاری کو
قبول کرتا ہے، جب نذرانہ دل سے پیش کیا جاتا ہے تو خدا اس نذرانے کو، اس شکر گزاری کو، اس ہدیے کو قبول کرتا ہے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ہماری کلیسیا میں بھی بہت سے لوگ کئی روپیہ پیسہ پیش کرتے ہیں، خدا کے اللہ پہ لے کر آتے ہیں، کئی ہیرے زیورات لے کر آتے ہیں، کئی جو ہے وہ طرح طرح کے قیمتی جو ہے تحائف لے کر آتے ہیں، کئی دیگیں چڑھاتے ہیں، لیکن آج ایسے نذرانے کی شکر گزاری کی جاتی ہے، ایسی بلاہٹ کی شکر گزاری کی جاتی ہے جو کہ دنیا کے خزانوں میں سے نہیں ہے، جو کہ دنیا کے مال و دولت میں سے نہیں ہے، جو دنیا کے زیورات اور ہیروں اور موتیوں سے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا نذرانہ جو ہے ہماری چار بہنیں جو ہیں خدا کے الطار پر رکھتی ہیں۔ اور آج بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ آج گڈ شیپرڈ کلیسیا کی ایک اور بہن جو ہے سسٹر کول جو ہے آج جب خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتی ہے اور اس کا پورا گھرانہ جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے اس گھر سے، اس کلیسیا سے، اس پیرش سے ایک بیٹی کو چنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کر سکے۔ تو آج سسٹر کول اور اس کے پورے گھرانے کے لیے بہت ہی شادمانی کہ خدا جو ہے ان کے گھرانے کی بلاہٹ کو، سسٹر کول کی بلاہٹ کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کرتا ہے۔ چند دن پہلے ہی انہوں نے سادہ عہد بندی کی ہے، چند دن پہلے ہی انہوں نے سادہ عہد بندی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹر کول کے ان کے ساتھی سسٹرز بھی ہیں، اور ان کے ساتھ سسٹر سالیہ ہے، سسٹر ارم ہے اور سسٹر اسرا، اور یہ اپنی زندگی جو ہے خدا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اور ہم سب جو شکر گزاری کرنے آئے اس گھرانے کے ساتھ، ہم جو ہے آج اس شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنی بھرپور تالیوں میں سسٹر کمل کو اور اس کے گھرانے کو اور دوسری سسٹرز کو مبارکباد پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، تو کلیسیا ہوتے ہوئے، اس خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے ہم دعا کریں گے سسٹر صاحبات کے لیے جو اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتی ہیں، جو اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں خدا کے لیے اپنی جان دے دوں گا، میں خدا کے لیے لڑ دوں گا، میں خدا کے لیے کچھ بھی کر دوں گا، لیکن خدا کے لیے جینے کی بات وہ کم کرتے ہیں۔ یہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے لیے جیے، مرے نہیں، قربانی ضرور دیں، جیے، خدا کے لیے جیے۔ اور کیسے جینا ہے؟ خدا اس کے لیے بلاہٹ عطا کرتا ہے، خدا اس کے لیے ہمیں بلاتا ہے۔ جب بھی بلاہٹ کی بات کی جاتی ہے تو خدا جو ہے دو طرح کی بلاہٹ عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بلاہٹ جو ہے جو اس نے عطا کی ہے بنی نوع انسانیت کو، وہ بلاہٹ جو ہے وہ خاندانی زندگی کی بلاہٹ ہے، وہ ازدواجی زندگی کی بلاہٹ ہے، وہ شادی شدہ زندگی کی بلاہٹ ہے کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اس کے بعد ہوا کو پیدا کیا، اور خدا جو ہے ہوا کو اس کے پاس لے کر آتا ہے تو آدم جو ہے بڑی ہی شادمانی سے، بڑی ہی خوشی سے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، قبولیت کا اظہار کرتا ہے کہ بس یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اسے کہا جاتا ہے چند مفکرین کے مطابق کہ دنیا کی پہلی شاعری جو ہے وہ آدم کرتا ہے، دنیا کی پہلی محبت کا اظہار جو ہے وہ آدم کرتا ہے۔ بڑے شاعر آج کل دنیا میں ہیں، لیکن کلام اقدس کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ آدم جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار ایمان کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اسے کیسے خلق کیا گیا، ہوا کو کیسے پیدا کیا گیا کہ بس یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے اپنے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، یہ ناری کہلائے گی کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی ہے، اور اسی کو
خدا یسوع مسیح بیان کرتا ہے کہ بس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا کرے۔ دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کے رسم و رواج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ اس ازدواجی زندگی کو توڑا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہ بلاہٹ جو ہے، یہ ساکرامنٹ جو ہے قائم رہنے والا ہے، اور خدا جب برکت دیتا ہے تو وہ فضل بھی عطا کرتا ہے۔ اب ہم دوسری بلاہٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ سسٹر صاحبات نے اور کاہن صاحبات نے، کاہنوں نے جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے۔ اور دوسری قسم کی بلاہٹ جو ہے یہ راہبانہ زندگی کی بلاہٹ ہے، کاہنانہ زندگی کی بلاہٹ ہے، صوفیانہ زندگی کی بلاہٹ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کلی طور پر صرف اور صرف جو ہے خدا کے لیے پیش کر سکیں۔ انسانی عقل، سوچ، حکمت کے تحت یہ بلاہٹ نہیں ہے، اور خدا کے لیے زندگی کر سکتا ہے، پوری زندگی خدا کے ساتھ وفادار رہنا۔ کئی دفعہ آزمائشیں بھی آئیں گی، آتی ہیں، کئی دفعہ مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن یہ انسانی عقل، سوچ اور حکمت سے بالا تر یہ بلاہٹ ہے کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف جو ہے خدا کے لیے وقف کرنا، اور خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تجھے چن لیا، تم نے مجھے نہیں چنا لیا ہے۔ اور جب تو اپنی ماں کے بدن میں ہی تھا یا اپنی ماں کے بدن میں ہی تھی تو خدا فرماتا ہے کہ اس وقت ہی اس نے مہر کر دی تھی۔ خدا کا بلاوا ایسا ہے، خدا کا چناؤ ایسا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے ماں کے بدن سے ہی چن لیتا ہے۔ اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی اعلیٰ پن نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی برکت ہے، خدا کی رحمت ہے۔ اور خدا جب برکت دیتا ہے تو انسانی عقل، انسانی سوچ نہیں سمجھ سکتی۔ لوگ تو اس بلاہٹ کے بارے میں اور طرح سے بھی سوال کرتے ہیں، لیکن خدا جسے چنتا ہے وہ برکت بھی دیتا ہے اور فضائل بھی عطا کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے سنی ہے، اور یہ تلاوت جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، میں نے اسے بار بار پڑھا، اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی خوبصورت تلاوت ہے کہ اشعیاء جو ہے، خدا کا بندہ جو ہے، وہ شکر گزاری کا گیت لکھتا ہے، شکر گزاری کا گیت لکھتا ہے۔ اور شکر گزاری کا اس گیت میں چند آیات میں دہرانا چاہتا ہوں اسی تلاوت میں سے جو پڑھی گئی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ خدا ہی میری قوت اور توانائی ہے، خدا ہی میری قوت اور توانائی ہے، اور وہی میرا مخلص ہے، وہی میرا مخلص ہے۔ خدا کا شکر کرو اور اسے پکارو، قوموں میں اس کا اعلان کرو، بشارت دو کہ اس کا نام اعلیٰ ہے۔ ہماری قوت اور توانائی جو ہے خاص طور پہ راہبانہ زندگی میں یا ازدواجی زندگی میں بھی دیکھا جائے وہ کہاں سے ہے؟ ایماندار ہوتے ہوئے خدا سے ہماری قوت ہے، اسی سے ہماری طاقت ہے، حتیٰ کہ انسان یہ بھی نہ جانتا کہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں جانتا۔ خاص طور پہ آج کل جب کورونا وائرس کی وبا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے، کون سی وبا سے یا کسی بہانے سے انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ انسان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا آنے والا پل آئے بھی کہ نہ آئے۔ ہوا کے جھونکے کی طرح جو ہے اس کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے اور اپنی طاقت اور غرور کا اظہار کرتا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب کہاں کس گلی کس چوک میں کہاں پہ انسان کا دم نکل جائے۔ بس آج جب ہم پہلی تلاوت سنتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری زندگی، ہمارا سانس جو ہے صرف اور صرف خدا کی بدولت ہے، اس کی رحمت کی بدولت ہے۔ اور جب ہم اس کی رحمتوں کو یاد کرتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے۔ آج ہم جو ہے خدا کے گھر میں آتے ہیں، سسٹر صاحبات کو دیکھتے ہیں
کہ ہماری 4 بہنوں نے جس جماعت میں اپنی زندگی جو ہے دی ہے، جہاں پہ وہ رہتی ہیں، اور اس جماعت کے بارے میں جو ہے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلیسیا میں ایمانی پرچار اور رسالتی خدمات کرتی ہے۔ اور جب اس جماعت کے نام کو ہی پڑھا جائے تو بہت ہی خوبصورت نام، بہت ہی اعلیٰ نام ہے، اور اس شخصیت کی روحانیت کو اپنائے ہوئے ہیں جسے کائنات کا مربی کہا جاتا ہے۔ ہم آہنگی اور سلامتی میں بھی جس نے پہلا قدم رکھا، اور جب ہم اس جماعت کے نام کو ہی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ یسوع کے پاک دل کی فرانسسکن سسٹرز، کیا نام ہے؟ یسوع کے پاک دل کی فرانسسکن سسٹرز، اور کلیسیا میں ایمانی کردار ادا کرتے ہیں اپنی رسالتی خدمات سے۔ اور اس کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کا بانی جو ہے وہ فادر جوزف اور مدر مارگریٹا ہے، اور یہ فرانسس آف اسیسی، مقدس فرانسس آف اسیسی کی روحانیت کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ اور مقدس فرانسس کو جسے سیکنڈ کرائسٹ کہا جاتا ہے، جسے جو ہے کائنات کا مربی کہا جاتا ہے، جس نے ہم آہنگی میں، سلامتی میں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں اہم کردار ادا کیا۔ اور چند سال پہلے ہم نے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے بارے میں 800 سال منائے، اور مقدس فرانسس آف اسیسی جو ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تخلیق کے کاموں میں خدا نے سب کچھ جو پیدا کیا ہے اس کے لیے لکھتا ہے، گاتا ہے، حمد کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے۔ بس اس جماعت کو دیکھا جائے کہ یہ جماعت جو ہے 9 فروری 1993 کو 9 فروری 1953 کو 5 مولٹی سسٹر جو ہیں پاکستان میں آئیں، اور یہ اپنی انجیلی اقدار، دعا، باہمی محبت اور یگانگت سے یسوع کا پرچار کرتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی راہب کی زندگی کو دیکھا جائے، کاہن کی زندگی کو دیکھا جائے، یا سسٹر صاحبات کی زندگی کو دیکھا جائے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اکثر کاہنوں سے بات کرتے ہیں، سسٹر صاحبات سے اپنی دکھ تکلیف پریشانی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ اپنی خوشیوں کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو ہے، اور یاد رکھا جائے کہ یہ زندگی جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اس میں بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم وفادار رہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ پیوست رہیں۔ اور آزمائشیں جو ہے کئی دفعہ تو کلیسیا کی طرف سے بھی آتی ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے بھی آتی ہیں، کمیونٹی کی طرف سے بھی آتی ہیں، اور کئی دفعہ انسان اپنے ہی ایموشنز میں ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی روح سے کہ یسوع کو فالو کرنا یا یسوع کی پیروی کرنا کوئی آسان کام نہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانی کرسچنز ہیں، جہاں جہاں پہ کام کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کا کوئی بھی پیشہ جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یسوع کی گواہی دینا آسان ہے؟ کیا یسوع کی پیروی دینا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہم سب کرسچنز، پاکستانی کرسچنز، آئے دن سوشل میڈیا پہ ہم سنتے رہتے ہیں مختلف طرح سے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یاد رکھا جائے کہ کیا یسوع کی پیروی کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ خدا یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ وہ میرے جو ہے میرے نام کے سبب سے تم پہ لعن طعن نہیں کریں گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں، ایسا رسانیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ دیکھ دنیا کے آخر تک میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے۔ دنیا کے آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آسمان بھی ٹل جائے گا، زمین بھی ٹل جائے گی، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز
نہ ٹلیں گی۔ یسوع اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ دیکھ دنیا کے آخر تک میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی اور فقیہ اور فریسی بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم جو ہے آسان نہیں ہے، سخت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے بہت سخت ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیم بہت سخت ہے تو کیسے سخت ہے؟ کیا کسی کو معاف کرنا آسان ہے؟ خداوند یسوع کہتا ہے کہ 7 کے بھی 70 بار اسے معاف کر۔ اگر کوئی تیری ایک گال پہ تمانچہ مارے تو دوسرا بھی پھیر دے۔ جیسے خدا نے جوڑا اسے، جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے۔ لیکن دنیا کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اوکے، طلاق طلاق طلاق۔ لیکن خداوند یسوع کیا سکھاتا ہے؟ خداوند یسوع کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو یہ نہیں کہ روزہ لگ رہا ہے، تو خداوند کیا سکھاتا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند منہ نہ بناؤ، دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا، خیرات دو تو ترہی مت بجواؤ۔ کیا یسوع کی تعلیم پہ چلنا آسان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب ہے، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے۔ کون کسی کو اگر کسی غریب کو کہا جائے کہ آپ مبارک ہو تو ہو سکتا ہے وہی غصہ کر لے۔ خداوند یسوع ہے، خداوند یسوع کے الفاظ مبارک ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی باتیں جو ہے، یسوع کا کلام جو ہے، یسوع کا اختیار جو ہے کہ جب وہ گنہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی تمام تر باتیں جو ہے، اختیار جو ہے انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اور جب بہت سے فقیہ اور فریسی جو ہے، بہت سے یہودی جو ہے جو یسوع کی پیروی کرنا چاہتے تھے، جو خداوند کی پیروی کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع کی تعلیم سخت ہے، تو مسیح خداوند نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ میری تعلیم جو ہے وہ اس رسم و رواج کے مطابق نہیں ہے، انسانی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کی تعلیم جو ہے انسانی قضاؤں کے مطابق نہیں ہے، اس کی تعلیم ہمارے کلچر کے مطابق نہیں ہے، اس کی تعلیم جو ہے دنیا کے کسی قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ تو یسوع کہتا ہے کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہو؟ یہ آزمائشیں جب آئیں گی، روحانی زندگی میں آتی ہیں یا ازدواجی زندگی میں آتی ہیں یا ایمانی طور پر آتے ہیں، تو خداوند یسوع کے وہ الفاظ یاد رکھیں۔ وہ آج بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہو؟ تو صرف ایک جواب آتا ہے، وہ پترس کا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو بالکل تیرے ہی پاس ہیں۔ اے خداوند کس کے پاس جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو کس کے پاس ہے؟ آواز نہیں آئی۔ زندگی کی باتیں تو بالکل تیرے ہی پاس ہیں۔ آج جب ہم یسوع کے کلام کو سنتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ خداوند یسوع مسیح خود ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی باتیں تو اس کے پاس ہے، اور جب زندگی کی باتیں سن کر ہی ہماری 4 بہنیں جو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ہے، اور وہ 3 طرح کے وعدے ہیں جس کے تحت یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتی ہیں، اور وہ وعدے جو ہیں وہ غربت کا وعدہ ہے، پاک دامنی کا وعدہ ہے، اور تابعداری کا وعدہ ہے۔ غربت کا وعدہ، تابعداری کا وعدہ اور پاک دامنی کا وعدہ۔ اور انہوں نے چند دن پہلے جب سادہ عہد بندی کی ہے، تو اس عہد بندی کے بارے میں بھی میں ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ عہد بندی ہوتی کیا ہے۔ یہ عہد بندی جو ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ کوئی قسم کھانا نہیں ہے، نہ ہی نیت باندھنا ہے، نہ ہی ارادہ کرنا، نہ وعدہ کرنا ہے، بلکہ عہد جو ہے ان تمام تر قسموں سے، وعدوں سے، نیتوں سے بالا تر ہے۔ اور جب عہد کی بات کی جاتی ہے تو عہد جو ہے کامل
قابلیت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور خدا جو ہے خود جو ہے وہ انسان کے ساتھ عہد باندھتا ہے، اور جب عہد کی بات کی جاتی ہے کہ یہ خدا اور انسان کے ساتھ مضبوط تعلق کی کڑی ہے، خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ مضبوط تعلق کی کڑی ہے۔ معاہدے کی بات کریں تو معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ جو ہے یا دو یا اس سے زیادہ فریقین کے مطابق کے درمیان جو ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اسے ٹھیکہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ کیا، اس پہ سگنیچر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ قسم کیا ہوتی ہے؟ کسی کو سچ کا یقین دلانا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میرے سچ کا یقین کرو کہ میں سچ بولتا ہوں، یہ قسم ہوتی ہے۔ مختلف چھوٹ الفاظ میں بیان کرتا چلوں۔ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ نیت کرنا کہ میں ضرور کروں گا یا کروں گی، اور وعدہ کیا ہوتا ہے؟ آزادانہ مرضی سے پورا اترنا، وعدے کا پابند ہونا۔ اور خدا نے جب ابراہیم کو برکت دی تو اس نے وعدہ کیا، اور اس نے کیا کہا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل سمندر پہ ریت کے ذرے کی مانند بڑھاؤں گا۔ لیکن جب عہد کی بات کی جاتی ہے تو خدا کہتا ہے ارمیا کی کتاب میں سے اس کا 31 باب اس کی 33ویں آیت مبارکہ میں، اور وہ کیا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل میں ان کا خدا، ان کے دل میں اسے نقش کروں گا، میں ان کا خدا اور وہ میری امت ہوں گے۔ یہ عہد خدا انسانوں کے ساتھ باندھتا ہے کہ میں ان کا خدا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اسی خداوند میں میرے سے آج جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں، بلاہٹ کے بارے میں سنتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تو آج خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو ہے دوسری تلاوت کے تحت جو ہے بلا ناغہ دعا کریں اور شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو اور ہر وقت خداوند میں شادمان رہو، خوش رہو۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ خوش رہو، ریجوائس ان دی لارڈ always، ہمیشہ خداوند میں شادمان رہو۔ اور جب یسوع کی انجیل ہم سنتے ہیں تو خداوند اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، 12 کو بھیجتا ہے، اور انہیں چند ہدایات جو ہے آج کی انجیل مقدس میں بیان کی گئی ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا، نہ سونا لینا، نہ چاندی لینا، بیماروں کو شفا دینا، اور چلتے چلتے منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، مزدور اپنے مزدوری کا حقدار ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ان سے کیا کہتا ہے؟ ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اگر تو وہ گھر والا تیرے سلام کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو تمہارا سلام تجھ پہ واپس لوٹتا ہے۔ اور اگر تمہیں وہاں پہ اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں جو ہے یا اس گھرانے میں جو ہے قبول نہ کیا جائے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا، اپنے پاؤں کی گرد جو ہے وہ جھاڑ دینا۔ خداوند یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا کہ اس کا راہب یا راہبہ جو ہے وہ کہ جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ لام تام کرے یا لڑائی کرے، غصے کا اظہار کرے، نفرت کرے، یا اور طرح سے ان کو دکھ کرے یا کہے کہ تو نے کلام کو نہیں قبول کیا، بلکہ وہی کہتا ہے جو خدا نے آدم سے کہا کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ اور جب اپنے مبشر کو بیچتا ہے، اپنے راہب کو بیچتا ہے یا راہبہ کو بیچتا ہے، اگر قبول نہیں کیا گیا تو صرف وہاں پہ اپنے پاؤں کی گرد ہی چھاڑ دینا، تاکہ اس پہ گواہی ہو۔ جس طرح آدم جب گناہ میں گرا تو خدا نے اس سے کہا کہ اے انسان تو خاک اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ جو گناہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ گناہ میں مریں گے، کیونکہ جب وہ کلام کو نہیں قبول کرتے تو خدا جو ہے
کیا کہتا ہے کہ راہی ہوتے ہوئے نفرت نہیں کرنی، کسی کو صدق نہیں کرنا، لیکن آج جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو آج شکر گزاری کریں اور تمام ترکاریوں کے لیے، سسٹر صاحبات کے لیے دعا کریں۔ اور جب بھی سسٹر صاحبات جو ہے یا کاہن جو ہے جب خدا سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں تو آج مقدس اگنیشیس کے الفاظ جو ہے وہ دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ یسوع سے کہتا ہے جب اس سے دعا کرتا ہے اپنی بلاہٹ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، تو وہ 3 باتیں کرتا ہے۔ مقدس اگنیشیس میں 3 باتیں کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے کہ میں نے یسوع کے لیے کیا کیا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے، اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں یسوع کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اور تیسرا سوال تو یہ ہے کہ مجھے یسوع کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آئے ہم خدا کی رحمتوں کا درگاہ کا شکر ادا کریں جس نے یہ فصل بخشا سسٹر کمل کے گھرانے کو اور ان کے ساتھ سسٹر سعدیہ کے گھرانے کو، سسٹر ہرم کے گھرانے کو اور سسٹر اسرا کے گھرانے کو، کہ خدا نے ان کے خاندانوں سے ان کو چنا ہے اور انہوں نے ابھی جو ہے راہبہ ہوتے ہوئے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ ان سسٹر صاحبات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی زندگی سے ہمیشہ ان کے لیے جو ہے دعائیں چاہیں، اور آج جو ہے بڑی شادمانی کے ساتھ ہم سب جو ہے خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا جو ہے اسی طرح جو ہے اور کہانیوں کو اور سسٹر صاحبات کی بلاہٹ کے لیے خدا جو ہے اسی طرح کلیسیا میں سے اور لوگوں کو چنتا رہے، اور ہم جو ہے بڑی شادمانی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں، چند لمحات کی خاموشی میں ہم جو ہے ان سسٹر صاحبات کے لیے دعا کریں کہ خدا جو ہے ان کے عہد و پیمان میں انہیں ہمیشہ وفاداری عطا فرمائے اور کامیاب یسوع کی گواہی دینے کا فضل